السلام علیکم، میں ہوں سفیان بھٹی۔ ناظرین، ایک تو شیر افضل مروت نے آگے کا لائے عمل بتا دیا۔ اس نے بتا دیا اگر کوئی راستے میں آیا یا کسی نے تشدد کرنے کی کوشش کی تو اس کے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس نے کیا لائے عمل بتایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے بعد جناب پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے جس طریقے سے بونڈے طریقے سے الیکشن کروایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے پہلے سمجھایا تھا کہ یہ الیکشن نہ صرف پاکستان کے اندر ریجیکٹ ہوگا، پاکستانی عوام اس کو مسترد کرے گی، بلکہ عالمی دنیا بھی اس کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ تو وہی ہوا۔ اب نہ تو عالمی دنیا اس کے اوپر کوئی رضامند ہو رہی ہے، مطمئن ہو رہی ہے کہ اوکے جناب آپ نے جو الیکشن کروائے بڑے شفاف ہیں اور آپ جس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب وہ بھی بات گئی، اور جس وجہ سے یہ الیکشن کروایا تھا تاکہ آئی ایم ایف کا جناب وہ جو پروگرام ہے وہ مل جائے اور پاکستان کے اندر ڈالر آ جائیں گے، اور چلو کچھ وقت ان کا گزر جائے گا، اس کے بعد تو ویسے بھی شریف خاندان نے بھاگ جانا ہے۔ تو شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے الیکشن کے اندر ایسی دو نمبریاں کی گئی، ایسے بھونڈے طریقے سے جناب الیکشن کو مینج کیا گیا۔ اس کے باوجود جب پاکستان تحریک انصاف نے ساری سازشیں ناکام بنا کر الیکشن کو بڑی اکثریت سے جیتنا شروع کر دیا، تو بدماشی کے زور پر جناب قانونی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بدماشی کی گئی، اور بدماشی کے زور پر نتائج بدلنے شروع کر دیے۔ اب رزلٹ کچھ اور آ رہے ہیں، اور یہاں سے جناب اناؤنس کچھ اور ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں تھیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ تو عالمی دنیا میں یہ جناب الیکشن قابل قبول ہے، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں نا سوائے دو پارٹیوں کے، باقی کچھ لوگ مینج ضرور ہیں، بلیک میل ضرور ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر مطمئن نہیں۔ شریف خاندان تو ویسے جس طریقے سے ننگا ہوا ہے نا، اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ چلو پاکستانیوں کے اربوں ڈالر جو ڈوبے سو ڈوبے، پہلے بھی پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر وہ ملک سے لے کر چلے گئے، ان کا آخری یہ نمبر ہے، ان کو پتہ ہے اس کے بعد تو پاکستان کے اندر ان کی انٹری بھی مشکل سے ہوگی۔ جو ان لوگوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں، تو بھاگنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں۔ تو پھر اس بونڈے طریقے سے جناب الیکشن کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک بندے کو مسلط کیا جائے، اور جو کہ صرف ان کے فوائد کا تحفظ کرے، پاکستانی گئے بہاڑ میں، پاکستانی کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہوتا رہے، جو ان کے ساتھ ہے جناب جس طریقے سے چلا جا رہا ہے، ٹورچر کریں گے، بدماشی کریں گے۔ بھائی کتنے لوگوں کے اوپر بدماشی سے آپ لوگ اس الیکشن کو مسلط کر پاؤ گے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ الیکشن کروایا گیا آئی ایم ایف کا پروگرام، نہ تو وہ ملے گا کیونکہ کوئی بندہ اس کے اوپر مطمئن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا، اس نے وہ جو اس کے ثبوت تھے نا اس الیکشن کے اندر جو دو نمبریاں کی گئی ہیں، وہ صرف نہ صرف پاکستان کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں، بلکہ پوری عالمی میڈیا کو بلا کر وہ پروف سامنے رکھ دیے ہیں کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے، یہ جناب پاکستانی پبلک کا مینڈیٹ ہے جس کے اوپر اس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ شریف مافیا کو پاکستانی کے اوپر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دو نمبر لوگ ہیں، پاکستانی لوگ تو ان کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو حکمران بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ بات اب جناب انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کے اندر ہے۔ اب سوائے دوسرا الیکشن کروانے کے کوئی حل اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ایک صوبہ جو ہے نا خیبر پختونخوا یعنی کے پی کی، وہ تو بڑا کلیئر اور واضح ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو کہتا ہے ہم یہاں پر کسی کو گھسنے بھی نہیں دیں گے، حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کے بعد جناب آپ چلیے بلوچستان میں اتنے بڑے بڑے جناب پروٹیسٹ مظاہرے ہو رہے ہیں، اتنے تو یہ لوگ جناب جلسے کے اندر لوگ پورے پاکستان سے اکٹھے کریں نا تو وہ بھی نہیں آتے۔ اس کے بعد جناب جو مخالفین ہیں جن کو ترلے منتیں کی گئی کہ جناب یہ آپ ایم این اے کی سیٹ لے لیں اور آپ کو وزارت بھی دیتے ہیں، تو آپ شریف مافیا کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں اور مزے لوٹے اقتدار کے۔ اب بات سیاست دانوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اصل مزے لوٹتا کون ہے، آگے بے عزت کن کو کروایا جاتا ہے۔ یہ شریف خاندان نے تو ویسے قسم کھائی ہے نا کہ ان لوگوں نے آخری حد تک خود کو ننگا اور ایکسپوز کرنے، اور جتنے پیسہ لوٹ سکے لوٹ کر بھاگ جائیں گے۔ ان کا تو ویسے بھی یہی ہے، اب جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو پہلے بنا چکے ہیں، کیونکہ اتنی بری طرح شکست کھانے کے بعد جو بندہ وکٹری سپیچ کرنے پہنچ گیا، اب اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے باپ کا اس کو جائیداد سمجھی ہوئی ہے کہ زبردستی اس کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ لیکن اب ایک تو جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو چند اقدامات اٹھائے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ ایک تو وہ انہوں نے نا پوری دنیا کے سامنے یہ جو ثبوت ہے وہ رکھ دی۔ اس کے بعد شیر افضل مروت نے اعلان کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر کل سے جناب پروٹیسٹ کا آغاز کریں گے، ہمارا پروٹیسٹ ہوگا پرامن، لیکن اگر کسی نے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو پھر یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پرامن نہیں رہے گا، تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان نتائج کو چینج نہ کر دیا جائے۔ تو ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے بڑی واضح اور کلیئر چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں کہ یہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ زبردستی قابض ہو جائیں۔ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ان کے مینڈیٹ کو آپ اس طریقے سے چوری نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ اس کے اوپر جناب خود نوٹس لیتی،
لیکن وہ پتہ نہیں آپشن کیوں رکھا گیا وہ جو نوٹس لینے والا، جبکہ قاضی صاحب گہری نیند کے اندر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو لیکن قاضی صاحب خاموش ہے، ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا، بلکہ قاضی صاحب نے جو پہلے سہولت کاری کی تھی بلہ چھیننے میں، یہ سب کرنے میں، جب وہ بات نہیں بنی، اب جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بالکل خاموش، بالکل سائلنٹ ہے، کسی قسم کا جناب سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ حال ہے پاکستان کے اندر عدلیہ کا، جب عدلیہ سے انصاف نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے لوگ تو سڑکوں کے اوپر نکلیں گے۔ اب کسی چور کو تو اپنے اوپر جناب وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے نا کہ اس طرح آپ 25 کروڑ ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے اور اس کے اوپر آپ اس طرح کسی بندے کو مسلط کر دیں جو کہ ایک مخصوص طبقے کے جو فوائد ہے صرف ان کا تحفظ کریں۔ اس کے بعد فضل الرحمان کے بارے میں ایک بڑا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ اسپیشل، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے، جن لوگوں نے پچھلے جب پی ڈی ایم بنی تھی تو فضل الرحمان کو سر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، اب وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہاتھ ملا لیا۔ کیا عمران خان نے اسے کوئی جناب اقتدار میں ساتھ بٹھا لیا ہے؟ کیا اسے کوئی وزارت دے دیا؟ وہ بھی رو پیٹ رہا ہے جو آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، تو صحیح ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے تو آگے پروٹیسٹ کریں۔ یہ باتیں اب تب کیجیے گا جب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوگا، جب وہ اسے وزارتیں دے گا، جب وہ جائز ناجائز کاموں میں فضل الرحمان کا ساتھ دے گا، تو تب آپ کے یہ جو تنقید ہے نا بنتی ہے۔ یہ منصور صحافی وہ منصور لفافی کیا بول رہا تھا کہ ان لوگوں کو تو شرم نہیں آتی، مطلب بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ پہلے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے، اب ایک ساتھ، بھائی کہاں ایک ساتھ دیکھا ہے؟ اگر اس نے کچھ پردے اٹھائے ہیں، کچھ حقیقت بتائی ہے، تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب صبر کرو، برداشت پیدا کرو۔ جس بندے کا نام عمران خان ہے نا، وہ فضل الرحمان کو کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ پروٹیسٹ کرتا ہے تو کرے، اچھی بات ہے، اس کا بھی ملک اتنا ہے، اگر وہ 2 نمبر ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ملک کے اوپر تو اس کا بھی حق ہے۔ اگر وہ کسی غلط کام کے خلاف اگر کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان طریقے انصاف کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اختلاف تو یہاں ہوگا نا جب وہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر ساتھ لے کر جائے گا، جیسے یہ تمہارے آقاؤں نے اس کے ساتھ کیا، اس کو اپنا ہیڈ بنایا پی ڈی ایم کا، اور جو 16 مہینوں میں تباہی پھری اور وہ ان کو اپنے سر کے اوپر بٹھا کر رکھا، شرم بھی نہیں آتی تنقید کرتے ہوئے۔ ناظرین، جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔